وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد و صلاۃ کی بات. معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو کا عنوان فضائل اور مسائل قربانی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس قربانی کی جو اہم وجہ بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رب کی کائنات میں رب کی ماننا. اللہ کہے تو سر جھک جائے، جو حکم رب فرمائے وہ ہو جائے اور خندہ پیشانی سے ہو جائے. یعنی جو رب چاہے وہ کرنا قربانی کہلاتا ہے. اسی لیے تمام عبادات میں جو اہم چیز ہے وہ للہیت ہے، رضا الہی ہے. کسی بھی عبادت میں اگر خلوص نہیں ہے تو وہ عبادت فائدہ مند ثابت نہیں ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میرا جینا مرنا نمازیں سب کچھ تیرے لیے ہیں، اور جو چیز تیری راہ میں چلی جائے چاہے میں ہوں چاہے مال ہو تو وہ بڑھ جاتا ہے. میں اس کی ہر سال آپ کو مثال دے کے اس بات کی وضاحت کیا کرتا ہوں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں پیش کی جاتی ہے وہ بڑھتی ہے. گائے بھینس بکری سال میں کتنے بچے جنم دیتی ہے، اور حرام جانور ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، وہ کتنے بچے جنم دیتا ہے.
تو زیادہ بچے جنم دینے کے باوجود جو اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہو سکتا وہ کم ہے، اور کم بچے دینے کے باوجود جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں وہ جانور زیادہ ہے۔ مخصوص جانور کو قربانی ہے کیا چیز؟ شریعت میں فقہ کے لحاظ سے مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے، اور کبھی اس جانور کو اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم نہر یعنی 10ویں ذی الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک اتنا عظمت والا نہیں ہوتا جتنا احراق دم یعنی خون کا بہانا ہے۔ یہ سب سے زیادہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہے۔ یہاں سے ایک بات ذہن نشین رہے کہ بعض لوگ یہ فضا قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اتنا قیمتی جانور خریدتے ہیں تو اس کی جگہ پہ غریبوں فقیروں مسکینوں میں یا کسی کی بیٹی جو مستحق ہو اس کے جہیز کا سامان اس کی شادی کا بندوبست کر دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرمایا احراق دم خون کا بہانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی سمجھتے ہیں یا آج کے لوگ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر کسی کی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کیا جائے گا تو وہ ایک بیٹی کو فائدہ ہوگا، اور تمہیں پتہ نہیں کہ یہ گوشت کیسے لوگوں کے منہ میں ان کے پیٹ میں جائے گا، تو دعائیں ان کی زیادہ ہوں گی یا ادھر ایک دعا دے گا ادھر ہزاروں دعا دینے والے ہوں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احراق دم خون کا بہانا یہ ضروری ہے۔ آپ جتنا بھی صدقہ و خیرات کر لیں قربانی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قربانی کرنے سے مسلمان بہادر ہو جاتا ہے، مسلمان میں بہادری آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں خود قربانی کریں، خود ذبح کریں اگر حالات ایسے ہیں تو، کیونکہ آپ جب خود ذبح کریں گے دلیری پیدا ہوگی، خود ذبح کریں گے بہادری پیدا ہوگی، خون بہے گا، دکھایا جائے گا کہ کل جب کفار کے مقابلے میں تمہیں جنگ لڑنا پڑ جائے تو تم خون دے کر ویسے ہی بھاگ جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا، تو بعض لوگ جو ہے مدد کرنے کے بجائے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں؟ کہ خون پڑا ہوتا ہے، جسم کی اعضاء بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اندر بہادری خون تم قربانی پہ دیکھتے رہو گے۔ اسی طرح جو ڈاکٹرز حضرات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح وہ آپریشن کرتے ہیں، ہارٹ کا بائی پاس ہوتا ہے تو سارے سینے کو کھولا جاتا ہے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر وہ لوگ بھی بھاگنا شروع کر دیں تو پھر آپریٹ کون کرے گا؟ تو اس لیے شریعت مصطفیٰ کریم الاسلام میں یعنی ڈاکٹر حضرات ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے جو اعضاء ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے جوڑتے ہیں، ان کو پھر اسٹیچ کرتے ہیں، ان کو سلائی کرتے ہیں تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں خون دیکھ کے بندہ پریشان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ رب نے یہ رکھی ہے کہ قیامت تک میرے بندے کمزور اور بزدل نہ ہوں،
خون ہر سال دیکھتے رہیں گے، بہتا ہوا خون اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا پھر فوارے جو ہے وہ نکلتے ہوئے دیکھیں گے، تو کل جب قتال کی ضرورت پڑے گی کفار کے مقابلے میں ڈر کے بھاگیں گے نہیں، بلکہ خون سے یہ مانوسیت انہیں حاصل ہوگی جس کی وجہ سے وہ جہاد کرنے میں اگلا قدم جو ہے وہ اٹھا لیں گے۔ تو احراق دم شرط ہے، جس طرح کہ اس حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے سب سے بہترین اس دن عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے جانور کا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، جانور آئے گا، یہ کھور اس کے دنیا میں کھر گئے ہیں، بال اس کے دنیا میں ختم ہو گئے، سینگ اس کے دنیا میں ختم ہو گئے، یہ پھر آئے گا، یا اللہ اس کو تو ہم نے پکا کے کھا لیا، حضور فرماتے ہیں یہ آئے گا۔ جہاں جانوروں کو اللہ کے نبی اتنی شان عطا فرما دیں، وہ حضور کے غلاموں کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ غور کریں، جانور قیامت والے دن جس کے ہاتھوں سے بوٹیاں بنائیں، جس کا گوشت بنایا، جس کو برتن میں پریشر کوکر میں پریشر دے دے کے پکایا کھایا اور واش روم میں ختم کیا جس کو، تو حضور فرماتے یہ آئے گا، اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ کھروں سمیت آئے گا، بالوں سمیت آئے گا، سینگوں سمیت آئے گا۔ یا رسول اللہ ہم نے نہ اس کے کھور کھائے ہیں، نہ اس کے سینگ کھائے ہیں، نہ اس کے بال کھائے ہیں، نہ بال کھا سکتے، نہ سینگ کھا سکتے، نہ کھور کھا سکتے، باقی سب کچھ کھا سکتے۔ ایسی ہے، ہنس پہ جانور کے جو آرام حصے ہیں نا، کہیں پکڑے ہی نہ جائیں۔ تو ہر چیز دیکھیں نا، ذائقہ جو ہوتا ہے نا یہ یہاں تک ہوتا ہے، بس اس کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تک ذائقہ رکھنے کے لیے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ذائقہ ہوتا ہی نہیں زبان کا، آپ انہیں چاہے جو مرضی کھلائیں، بھئی جب حلق سے چیز نیچے اتری تو ختم ہے نا، تو چند لمحات کی لذت کے لیے حضور کی شریعت کو پامال نہ ہونے دیں۔ یہ میری اشارہ جو ہے وہ کپورے جو ہیں جن کی طرف لوگ بڑے ذوق شوق سے جو ہے اپنا ایمان خراب کرتے ہیں اور آرام جو ہے وہ کھاتے ہیں، یہ لوری اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اکثر ان کو یہ عادت ہے یہ آرام چیز کھانے کی۔ تو یا رسول اللہ ہم نے تو کھایا بھی نہیں ہے، نہ اس کے بال کھائے ہیں، نہ اس کے کھور کھائے ہیں، نہ اس کے سینگ کھائے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں کھائے، جب اس کے بال سلامت ہیں آئے گا، کھور سلامت ہیں چل کے آئے گا، سینگ سلامت ہے زینت بن کے آئے گا، تو پھر تمہیں پیچھے چھوڑ دے گا۔ جب وہ آ سکتا ہے جسے تم نے خریدا تو پھر تیری شان کیا ہوگی؟ تو نہیں آئے گا قیامت کے دن، تو نہیں آئے گا میرے سامنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ نہیں فرمایا جب جانور آ سکتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا خوب فربا قسم کے جانور جو ہے ان کا انتخاب کیا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن تمہاری پلسرات پہ سواریاں ہوں گی۔ جتنا بڑا جسم ہو اتنا بڑا جانور۔ اب ایک بندے کا وزن جو ہے وہ 5 من ہے، تو بکری چھوٹی سی، نہیں سمجھ، کیا وہ اس کے بوجھ کو اٹھا لے گی؟ بتائیے کیوں اٹھا لے گی، کیوں نہیں اٹھائے گی؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی کی داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جہنمی کی داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی، اب داڑھ بندے کی کافر کی کتنی بڑی ہوتی؟ چھوٹی سی ہوتی، سمجھنے والی بات ہے۔ تو جب احد پہاڑ جتنی بنے گی تو اس میں کوئی اجزاء شامل ہوں گے؟ کوئی نہ، نہیں سمجھے؟ یا اللہ تو فرماتا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جو اعضاء جو اجزاء اس وقت دنیا میں جہنمی کی داڑھ میں موجود تھے، سزا انہی کو ملنی چاہیے نا۔ تو قیامت کے دن جہنمی کی داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ جتنی بڑی ہوگی، تو کوئی اجزاء اور بھی شامل کیے گئے ہیں تو بڑی ہوئی نا۔ تو یہاں پہ نا ایک علم ہے جو کام کرتا ہے، اور وہ علم بتاتا ہے کہ لوگوں یہ مسلم پہ پڑھنے والے
کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، کوئی شخص اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا۔ جو اعضاء انسان کے دنیا میں گناہ کرتے ہیں سزا بھی انہی کو ہے، یا کہ دوسرے اعضاء اس دوسرے جو اعضاء کو تو سزا نہیں ہے نا، تو یہ کتنی بڑی کیسے بن گئی؟ فرمایا یہاں منطق اور فلسفہ والے میدان میں آئے، کہتے ہیں ہماری بھی سن لو کہ فلسفہ میں ایک تخلخل ہوتا ہے۔ تخلخل کیا چیز ہے کہ جس طرح کسی چیز روئی اتنی سی ہوتی نا، آپ اس کو دھنکتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ میں نے بڑی اوکھی سی بات آپ سے شروع کر دی، کچھ سمجھ میں آئی ہے نا؟ روئی تھوڑی سی ہوتی نا، آپ اس کو پینجے پہ لے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار اسے کیا کر دو، پیل دو، ہاں ہوں ٹھیک ہے، اسے آپ پیلتے ہیں، اتنی سی روئی کتنی ہو جاتی؟ داڑھ کے اجزاء وہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس طرح انہیں بڑا کرے گا، اڑائے گا کہ اجزاء وہی ہوں گے، سائز بڑھ جائے گا۔ تو جب یہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ شخص ہے جس نے اپنی استطاعت کے مطابق بکری خریدی ہے، جس نے بکرا خریدا ہے، اس کی طاقت کم تھی، اب وہ محلے میں جو ہے وہ ٹور بنانے کے لیے تو نہیں خریدا اس نے، فرمایا ٹور بنانا تو بنا لو، اللہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و مماتی و محیای للہ رب العالمین۔ اگر تیرا بکرا اللہ کی رضا کے لیے تو پھر ٹھیک ہے، اگر محلے والوں کو ڈرانے کے لیے ہے، محلے والوں کو دھمکانے کے لیے، ہمارا بکرا دیکھو، ہمارا چھترا دیکھو، ہمارا ویڑا دیکھو، فرمایا رکھ پھر اپنا گوشت دکھا تو بس، مجھے تیرے ویڑے کی ضرورت۔ اللہ کو ضرورت ہے کوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت ہے کوئی؟ ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے اپنی طاقت کے مطابق جو ہے جانور خریدا، تو حضور فرماتے چاہے وہ کمزور بھی ہوا پکا پورا ہو کے آئے گا، پکا پورا ہو کے آئے گا، اس کے کھور بھی سلامت ہوں گے، اس کی کھال بھی سلامت ہوگی، بال بھی سلامت ہوں گے، سینگ خوبصورت ہوگا۔ حضور نے فرمایا وہ آئے گا جانور، اور فرمایا کہ اس قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو، کوئی اپنے لیے جرمانہ نہ سمجھو، خوش دلی سے کرو۔ اگر استطاعت ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر بندے بنو۔ اپنے بچوں کے منہ سے نوالے چھین کے قربانی کرنا شریعت حکم نہیں دیتی اس کا، سمجھ؟ بچوں کے منہ سے نوالے چھین کے قربانی کرنی میں نے، اللہ رب العزت کے نبی فرما رہے ہیں اگر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا کرو، چلو تم یکم ذی الحج سے لے کر 10 تک حجامت نہ کرو، تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اب اس مسئلے پہ ضمناً میں عرض کر دوں، نماز پہ اتنی سختی نہیں جتنی حجامت والے مسئلے پہ سختی ہو کر لی لوگوں۔ وہ مستحب ہے بھائی، اگر آپ حجامت کروائیں یا نہ کروائیں، دو طریقے ہیں، کروائیں تو نہ کروائیں تو ثواب ہے 10 تک، کروا لیں تو ثواب کو نہیں ہے، گناہ تو کوئی نہیں، ایک مستحب ہی ہے نا۔ اب اس کو نماز سے، جس طرح میں مثالت پہلے بھی آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو جنازہ ہے نا، اس کو فرض نماز سے بھی آگے بڑھا دیا۔ فرض نماز میں لوگ نہیں اتنے ہوتے جتنے نماز جنازہ میں ہوتے ہیں۔ حیثیت کس کی ہے؟ کوئی شخص نماز جنازہ اگر نہیں پڑھتا تو اس پہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ، ایک بندہ بھی چلا گیا ادا ہو گیا۔ اور اگر کوئی فرض نماز نہیں پڑھتا اس پہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دو۔ آپ بتاؤ، یہ فرض نماز کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے معاشرے میں، فرض کفایہ کو فرض نماز کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہیں استطاعت ہے تو پھر قربانی کرو، اگر استطاعت نہیں ہے تو قربانی نہ کرو۔ اچھا، اب استطاعت کا مسئلہ یہ بھی سن لیجیے۔
زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا کم از کم 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا چاندی یا اس کا سامان تجارت اتنی مالیت کا ہو۔ ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے یہ حساب لگایا کہ کم از کم قربانی جو ہے 52.5 تولے چاندی تقریباً 2600 ریٹ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کوئی نہیں، یہ نصاب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ کیوں جی کوئی دوست بیٹھا ہے جو اس بارے میں جانتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ ریٹ چاندی کا آج کا کیا ہے، کل کا کیا، یہ اس ہفتے کا کیا رہا ہے؟ تو چاندی کا ریٹ پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں اماؤنٹ تو بدلتی رہتی ہے نا جی، یہ ہم اپنا حساب لگائیں گے نا۔ کتنا جی؟ 2600 روپے۔ اچھا جی 2600 کو آپ ضرب دیں جناب 52 کے ساتھ، 1,35,200، اور آدھے تولے کے کتنے پیسے بنے جی؟ 1300۔ 1,35,200 میں 1300 جمع کریں، میرا حساب کمزور ہے، آپ لوگوں کا شاید اچھا ہوگا، اس میں 1300 جمع کر دیں جی۔ ہاں جی ماشاءاللہ 1,36,500 روپے، 1,36,500 روپے آج یہ 2600 کے حساب سے جس بندے کے پاس موجود ہیں، جیب خرچ ہے جس کے پاس، اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ، سردی گرمی کے کپڑوں کے علاوہ، گھر کی ضروریات کے علاوہ، سواری کے علاوہ، رہائش کے علاوہ، جس کے پاس اتنی مالیت کا سامان تجارت ہے یا اس کے پاس نقدی ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب سنیے، زکوٰۃ کے لیے یہ ہے، زکوٰۃ کا بھی یہ نصاب ہے کم از کم، زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ اس پہ حولان حول سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی آپ نے 10 ذی الحج کو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ 11 ذی الحج کو صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، 12 ذی الحج کو صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ اگر 12 ذی الحج کو مغرب سے پہلے آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو قربانی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ 12 ذی الحج کو صاحب نصاب ہوئے، وقت نہیں تھا پیچھے قربانی کرنے کا جس سے آپ جانور خریدتے یا اس کو ذبح کرتے، فرمایا صبح اس کی قیمت خیرات کر دیں۔ بات سمجھ؟ اب جس کے پاس 1,36,500 روپے سے کم پیسے موجود ہے، شریعت کہتی ہے پریشان نہ ہو۔ بندہ کہتا ہے میں نے پریشان ہونا ہی ہونا ہے، میں نے اپنے بیٹوں کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے نوالے نکال کے کچھ ہوتا ہے تو ہو، نہیں میں نے لازمی یہ قربانی کرنی۔ اور یہاں پہ شریعت کی ایک سختی آ گئی، وہ شخص جو صاحب نصاب تھا، اس نے جانور خرید لیا، جانور مر گیا یا چوری ہو گیا، اب دیکھا جائے گا کہ دوبارہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو قربانی کرے گا، اگر دوبارہ صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی نہیں کرے گا۔ اور اگر ایک آدمی جس کے پاس 1,36,500 سے کم پیسے تھے، اس نے کہا میں نے تو کرنی محلے میں میرا نام بھی تو ہونا چاہیے نا، محلے دار کیا کہیں گے، یہ منجیوں لے گیا، تم ضرور دیں گے۔ اب اس نے پکڑ دھکڑ کر کے کوشش کر کے قربانی جو ہے وہ کی ہے، اب جانور چوری ہو گیا، اپنے اوپر لازم کر لی میں نے کرنی ہے، سانس آئی یا نہ آئے، بچے بھوکے مرتے مر جائیں، گھر کی ضروریات پوری ہوتی ہیں ہوں نہ ہو، نہیں ہوتی نہ ہو، میں نے کرنی۔ اب جانور مر گئے، چوری ہو گیا، تو شریعت حکم یہ ہے کر اس پہ دوبارہ قربانی کرنا واجب ہے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ کیوں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک چھوٹ دی تھی، سہولت، تو نے اس کو قبول نہیں کیا، اللہ اکبر۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم نصاب جو ہے قربانی کرنے کے لیے یاد رہ جائیں گے جی 52.5 تولے چاندی، ہو سکتا ہے آج 2600 ہے، کل قیمت اس کی بڑھ سکتی ہے، مختلف شہروں میں اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے شہر کا خیال لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ قیمت خرید ہے یا قیمت فروخت ہے؟
2600 روپے جی، یہ آپ تحقیق کر لیجئے، کیونکہ جب سونار کے پاس جاتے ہیں تو حالات اور ہوتے ہیں، آتے ہیں تو حالات سمجھ گئے، ناراض سے نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے ثواب کا طالب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی، آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ یا اللہ جو جانور تیری راہ میں قربان ہو جائے اس کے کھروں کو بھی سلامت رکھتا ہے، گوشت ہم نے کھایا اس کو بھی سلامت رکھا، اس کے بال بھی سلامت رکھے، اس کے سینگوں کو بھی سلامت رکھا کہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے، سانوں نہیں سلامت رکھنا، کیوں جی؟ یا اللہ ایسی سلامت فرمایا تم بھی سلامت رہو گے۔ یہ سلامتی ہے جو قیامت کے دن جس جانور کو، جس بکرے کو تم نے ذبح کیا، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پردہ باندھ جائے گا، ایک طرف جہنم کی آگ ہوگی ایک طرف تو ہوگا، درمیان میں وہ بکری کھڑی ہوگی، جہنم کی آگ برداشت کر لے گی کون؟ چھوٹی سی بکری جس کی عمر 1 سال ہوئی، وہ اپنے مالک جس نے اسے ذبح کیا تو اس تک آگ کو نہیں پہنچنے دے گی۔ تو اس بکری کے مالک کا بھی ایک مالک ہے، وہ ہماری تو سوچ پھر ڈگمگا کے دوڑ کے اسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے نا، جس طرح مجنوں کی وہ کہا نا اس کے باپ نے، اس کی ماں نے کعبہ شریف میں لے کے، دیکھو اللہ کا گھر کتنا خوبصورت ہے، دیکھو کتنا پیارا ہے، وہ ہنس پڑا دیکھ کے، اس نے کہا ہاں گھر تو بڑا سونا ہے، تو باپ نے کہا، ماں نے کہا لگتا ہے ہمارے بیٹے کو صحت ہو گئی ہے، اس نے کہا گھر تو بڑا، بیٹا دیکھو اللہ کا گھر کتنا خوبصورت ہے، گھر تو بڑا خوبصورت ہے پر کپڑے اس نے میری لیلا کے پہنے ہوئے۔ بات قربانی کی اور ہم کہاں لے کے آتے ہیں، ہائے 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 ہائے، اپنے محبوب کی طرف، اپنے نہ، کیونکہ ہماری سوچ بھی تو یہاں لگی ہوئی ہے نا، یہ ہماری مجبوری ہے کہ محمد عربی سے وفا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری شانیں حضور کی وجہ سے ہی ہیں، اور کس کی وجہ سے؟ بتائیے نا، کہ بکری آپ خریدیں 10,000 کی، 20,000 کی، 25,000 کی، 30,000 کی، اللہ فرمائے قیامت والے دن وہ تمہارے اور آگ کے درمیان، یا اللہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، یہ بریان ہو جائے گی، یہ روسٹ ہو جائے گی۔ رب فرماتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو بکری روک لے گی، بکری جلنے نہیں دے گی ہمیں۔ میں جس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، بکری ہمیں آگ میں جہنم میں جلنے نہیں دے گی، تو میرے آقا کیسے برداشت کریں گے؟ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا، کیوں کہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بکری جہنم کی آگ اور اس مالک کے درمیان کیا بنے گی؟ حجاب بنے گی، پردہ بن جائے گی، روک لے گی، رک جا، اس نے مجھے خریدا تھا، گیا تھا بازار سے، اس نے تحقیق کی تھی کہ کہیں اس کو کھال ہی نہ پہنائی گئی ہو، اس نے سینگ دیکھے، سارا پیسے بڑی مشکل سے اس نے کھمبے پہ چڑھ کے مزدوری کر کے تگاری اٹھا کے محنت کر کے کمائے تھے،
اس نے یا اللہ مجھے خریدا ہے، مولا انی تو من میری۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آتش جہنم سے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روک بن جائے گی، حجاب بن جائے گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میں وسعت ہو وہ قربانی نہ کرے۔ سنیے جی، جس میں وسعت ہو وہ قربانی جان بوجھ کے نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنی سختی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ عوام میں مشہور ہے کہ سربراہ کر لے تو سب کی ہوگی، کیوں جیسے مشہور ہے سربراہ کر لے سب کی ہوگی۔ سربراہ اگر کھانا کھا لے تو سب نے کھا لیا؟ نہیں، سمجھے نہیں۔ سربراہ اگر مرغ مسلم کھا لے، مسلم ہوتا ہے کہ مسلم ہوتا ہے؟ کیوں مسلم یعنی ثابت ہی؟ اچھا، ثابت مرغ۔ سربراہ کھا لے تو سارے گھر والوں نے کھا لیا۔ سربراہ دودھ پی لے تو چاہیے سارے گھر والے بھی نہ بھی کو ہمارے ابا نے جو پی لیا ہمیں کیا ضرورت ہے پینے کی۔ ہر شخص کا، گھر کے ہر بالغ فرد کا نصاب علیحدہ ہے۔ موبائل 4000 کا بھی ہو سکتا ہے، 2 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک شادی پہ گیا تو وہاں پہ ایک بڑے زمیندار بار بار موبائل میرے آگے کا۔ اب میں یہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ، اس کے اوپر سیب سا بنا ہوا تھا کہ یہ کوئی بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اکثر ہمارے بھائیوں کی عادت بھی ہوتی ہے نا، بعض لوگ ہاتھ میں ایسے ہاتھ میں رکھنا ہے، گم ہو رہا ہے نا، کوئی چھین لیتا ہے، اس میں ہاتھ میں رکھنا، ہاتھ سے کوئی بھی چھین سکتا دکھانے کے لیے۔ ایک محفل میں وہ اسٹیج سیکرٹری صاحب جو ہمارے لیے عذاب ہوتے ہیں، ہمارے لیے، ہمارے مسلک کے لیے عذاب ہے۔ آپ تو مزہ لیتے رہتے ہیں نا، ویلیں کرا کے ان سے اپنی تعریف کروا لیتے، اپنی تنظیموں کی قصیدے پڑھوا لیتے ہیں، اپنی ذاتی طور پہ تعریف کروا لیتے، خوش ہو جائے کہ آپ کو شور چاہیے، وہ رولا چاہیے، کرولا چاہیے، وہ ڈال لیتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اور جاہل آدمی رولا زیادہ ڈالتا ہے۔ وہ بار بار نیا موبائل، بار بار اس طرح سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بار بار اس کو پکڑے اور اسٹیج کے اوپر رکھ۔ میرے پاس وہ کیوں کمپنی کا پرانا سا میں نے بھی بار اس کے ساتھ ایسا رکھ، سمجھ آ گئی، اس نے وہ اٹھا کے جیب میں ڈال۔ 3 لاکھ روپے کا موبائل رکھ سکتے ہیں، بیٹا رکھ سکتا ہے، باپ کہتا ہے میں نے قربانی کر دی ہے، میرے بیٹے کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر شخص کا نصاب علیحدہ ہے۔ بیوی کے پاس زیور موجود ہے، وہ کہتی تو کر، میں نہیں کرنا۔ 1 تولہ بیوی کے پاس زیور موجود، زیور کی تولے کی کتنی قیمت ہے؟ 1 لاکھ لو، 2,20,000 تو راج کے نصاب، صاحب نصاب ہوئی پئی ہے۔ وہ کہتی خامند کرے، کیوں کرے خامند؟ خامند کا کام ہے وہ بتا دے کہ میں تیری قربانی کر رہا ہوں یا میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ وہ کہے میرے پاس طاقت نہیں ہے تو بیوی نہ کرے گی، گنہگار ہو۔ یا اسے کہے یہ لا نا ذرا تولا مجھے دے، 5 سال تیرے کو رہا ہے تو 10 سال میرے کو رہن دے، تو پھر خامند کے ذمہ ہے۔ اسی طرح بچیوں کے پاس زیور ہوتا ہے، وہ چھپا کے رکھتی ہیں، مسئلہ ان کو بتا دیں کہ آپ فی نفس ہی بذات ہی، اپنی ذات کے لحاظ سے آپ صاحب نصاب ہیں، یہ قربانی آپ خود ہی مہربانی کریں، یا باپ میں یہ طاقت ہے تو وہ سب کی طرف سے قربانی کر دیں۔ نابالغ جو اولاد ہوتی ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی محبت سے کر دے، سبحان اللہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، یہاں پہ 2 چیزیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ 2 چیزیں، ایک ہے عشق و محبت، ایک ہے شرعی مسئلہ۔ شریعت کس کی بنائی ہوئی ہے؟ جس سے آپ عشق و محبت کرتے ہیں۔ نہیں، آپ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار تو کریں، لیکن اللہ کے نبی کے بنائے ہوئے قانون توڑیں تو حضور بھی کیا فرمائیں گے؟ بڑا بے وقوف آدمی ہے، مجھ سے پیار کے دعوے کرتا ہے، میری بات تو مانتا نہیں۔
پیار کے دعوے کرنا اور چیز ہے. آج دھوپ چنگی سی نا تے باہر کوئی نہیں نکلیا, سمجھے کوئی نہیں. یہ محبت بڑی مشکل چیز ہے, بڑی مشکل چیز ہے. اللہ کے نبی سے ایک ہے عشق و محبت کا اظہار کرنا, سب نے اندر ہی استقبال کیا. سبحان اللہ. گرمی تھی نا باہر, وہ تو مینو ٹھل کھلوندے 10 منٹ دھوپ سیک لے, تے اج نکلے ہی نہیں باہر. اندر ٹھنڈ ہی تے باہر جون آ. یہ محبتیں ہوتی. حضور سے ہمیں پیار بڑھا ہے جی, حضور سے محبت بڑی, بہت کمال محبت ہے حضور سے. تے سرکار دی شریعت کا مسئلہ ہے نہیں. حضور کی قربانی ہم نے ضرور کرنی ہے, اپنی ہو یا نہ ہو. اللہ کا نبی فرماتا ہے پہلے مسئلہ دیکھ, کہ مسئلے بھی تو میرے ہی بنائے ہوئے ہیں نا. پہلے دیکھ میری شریعت کیا کہتی ہے کہ تو صاحب استطاعت ہے یا نہیں. اگر تو صاحب استطاعت ہے تو سونیا پہلے آدھی کر, پہلے اپنی قربانی کر. جب تیری اپنی قربانی ہو گئی, اب تیرے پاس پھر طاقت ہے تو مڑ جندی مرضی کر, چاہے والدین کی کر, چاہے اللہ کے نبی کی کر, چاہے کسی اور کی کر. اگر تیرے پاس طاقت نہیں ہے, تو تجھ پہ واجب نہیں, تو پھڑ پھڑا کے کرنا چاہتا ہے, تو پھر جس کی مرضی کر لے, پھر جس کی مرضی کر لے. پہلے دیکھیں کہ آپ خود آپ صاحب نصاب ہیں, تو اللہ کے نبی کا فرمان یہ کہ یہاں عشق و محبت میں عقل کو ملحوظ رکھو, پہلے اپنی قربانی کرو تاکہ تمہارے اوپر یہ واجب ساقط ہو جائے. جب واجب ساقط ہو جائے گا پھر ہمت ہے تو میری کر لو. اب بندہ کہتا ہے طاقت مجھ میں ہے قربانی کرنے پر, میں آدھی نہیں کرنی, اللہ کے نبی دی کرنی. اللہ کے نبی فرماتا ہے بس کر. یہ سیکھے کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مومن وہ ہے جو شریعت کی اتباع کے جوش میں محبت کو, عشق کو پامال نہ کرے, اور محبت و عشق کے جوش میں شریعت کو پامال نہ کرے. بات سمجھے؟ تو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں, کیا مسئلہ بن گیا؟ ان کو پہلے آپ باہر بٹھا لیا کریں نا, ماحول تو نہ خراب کیا کریں. ہاں جی, جی چلو کوئی بات. اچھا توجہ فرمائیں جی. شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ پہلے اگر تم پہ قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی کرو, اس کے بعد چاہے میری کر لو, طاقت ہے. چاہے اپنے فوت شدگان کی کر لیں, چاہے اپنے والدین کی کر لیں, چاہے جس کی مرضی کر لیں. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ڈائریکٹ نہیں کہ ہم نے حضور کی قربانی کرنی ہے. نبی علیہ السلام کی قربانی کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے. ویسے سیدنا مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک قربانی میں آپ اپنی ظاہری زندگی میں اپنی طرف سے کرتے, ایک حضور کی طرف سے کرتے. یا رسول اللہ آپ کی طرف سے تو آپ کی امت قربانی کرتی, سونے تسی بھی کسی واسطے کر دے قربانی, کیوں جی؟ ہائے ہائے ہائے, کیا محبت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈا فرمایا سینگوں والا لاؤ, سیاہی میں چلتا ہو, سیاہی میں بیٹھتا ہو, ٹوراں آڑا ہوئے. پنجابی جی کی آخدے نے ٹور آڑا. سبحان اللہ. پاؤں سیاہ ہو, پیٹ سیاہ ہو, آنکھیں سیاہ ہو. پاؤں سیاہ, پیٹ سیاہ, آنکھیں سیاہ. سبحان اللہ. حاضر کیا گیا جی
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ چھری لاؤ، عائشہ چھری لاؤ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر کے اوپر تیز کیا، پتھر کے اوپر تیز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مینڈے کو لٹایا۔ کتنا خوش قسمت وہ مینڈا ہوگا جسے حضور نے لٹایا۔ اللہ، میں کہتا ہوں وہ خود ہی لیٹ گیا ہوگا، خود ہی لیٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھا، وہ پاؤں جو احد پہاڑ پہ رکھا جائے تو وہ خوشی سے مچلنے لگ جائے، وہ قدم احد پہاڑ کی چھاتی پہ آئے تو وہ خوشی سے مچلنے لگ جائے۔ آج وہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مینڈے کی گردن پہ رکھا اور حضور نے دعا کی۔ سنیے میرے مصطفیٰ کی وفائیں دیکھیے یار، ہماری جفائیں کیا ہیں، حضور کی وفائیں کیا ہیں۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد، یا رسول اللہ بس بات ختم ہوگی، آپ نے کہہ دیا اے اللہ اس کو قبول فرما من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن فرمایا نہیں، میں سراپے رحمت للعالمین ہوں، میں سراپے رحمت ہوں، میں تو راز و نیاز میں اپنی امت کو نہیں بھولا۔ جب رب ذوالجلال سے میری گفتگو ہو رہی تھی میں تو اس وقت نہیں بھولا، میں نے تو اپنی ساری گفتگو کا لب لباب ایک ہی رکھا، یا اللہ ان کو معاف کر دے بس۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں سے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، یا اللہ میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے، میری اولاد کی طرف سے۔ اگر حضور یہاں پہ رک جاتے نا تو لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے بس آل کا ذکر ہے، باقی کسی کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہاں لیکن میرے مصطفیٰ تو وہ جانتے ہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا، ان کی نگاہ تو کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سر عرش پر اے تیری گزر، دل فرش پر اے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، یا اللہ اس کو قبول فرما لے محمد کی طرف سے و آل محمد کی طرف سے، ومن امت محمد، قیامت تک جتنے بھی میرے امتی آئیں گے اے میرے رب ذوالجلال جو قربانی نہیں کر سکے گا میں نے اس کی ایڈوانس قربانی کر دی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا
غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، غریبوں کے ملجا فقیروں کے ماوا، غریبوں کے ملجا فقیروں کے ماوا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے، یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اے اللہ میں اپنی امت کی طرف سے قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ جو نہیں کر سکیں گے یہ نہ سوچیں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا جن کو استطاعت نہیں ہوگی ان کی طرف سے میں کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو ذات ذی وقار خوش دلی سے کریں، محبت سے کریں، اور تفاخر کے لیے نہ کریں۔ اپنے محلے میں جانور لے آئے نا تو اس کو لوگوں کے سامنے پھرائے نہیں، جس کا جانور ہلکا ہوا نا اس کا دل برا ہو جائے گا۔ ہم اس محبوب کی امت میں سے ہیں جو کسی شخص کو قیمتی پھل کھا کے اس کے چھلکے دوسرے اپنے گھر کے دروازے کے باہر پھینکنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے پڑوسی کے بچے سراپا سوال ہوں کہ ابا ہمارے گھر کے، ہمارے جو پڑوسی ان کے گھر کے دروازے کے باہر چھلکے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر پھل نہیں آ سکتا۔ ہم اس نبی کی امت، کبھی بھی کس جانور خرید کے لوگوں کے سامنے تفاخر کے لیے پیش نہ کرو، اس کو چھپاؤ، اس لیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ جس نے 40,000 30,000 کی بکری لی ہے، اب وہ 3 لاکھ کے مینڈے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا 3 لاکھ کے جانور کا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ باقی انشاءاللہ نماز عید الفطر کے موقع پر مسائل جو ہے وہ عرض کیے جائیں گے۔ نماز عید الفطر انشاءاللہ پورا 6 بجے پڑھیں گے جی۔ کتنے بجے جی؟ نماز عید الاضحیٰ جلدی پڑھنا مستحب ہے، اور نماز عید الفطر بیٹھ جائیں بھئی، ابھی ٹائم پڑا ہے میرا، یار کیوں ناراض ہو گئے جی، مسئلہ تو سن لو۔ نماز عید الفطر تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، اور نماز عید الاضحیٰ کیوں لوگوں ذہن میں ابھی تک واہ میں جی اس دن روزہ ہوندہ ہے تے آدھے جان قربانی دے گوشت نہ روزہ کھولیں، لا حول ولا قوت الا۔ سنت یہ ہے کہ آپ جلدی نماز پڑھ کے جائیں، قربانی کریں، اور گوشت پکا کے کھانا کھانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ نہ کھا سکے یہ نہیں آپ کی شوگر لو ہو جائے اور آپ قربانی والے دن جو کہیں اور معاملہ خراب ہو جائے، تو یہ نہ کھانا یہ اس کی اجازت نہیں، صرف مستحب ہے، سنت ہے، ثواب ہے اگر آپ اپنے گوشت قربانی کے گوشت سے کھانا کریں۔ انشاءاللہ 6 بجے جامع مسجد حضرت علامہ لشکردین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ میں نماز عید الاضحیٰ جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ جی